نبی مکرم شفیع معظم طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے مخاطب تھے، حضور فرماتے ہیں انکم اصبحتم فی زمان، میرے صحابہ سنو تم ایسے زمانے میں موجود ہو، اب ایسا زمانہ ہے، حضور صحابہ کے زمانے کی بات کر رہے تھے جب حضور خود بھی تشریف فرما تھے اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، یعنی یہ خاص صحابہ کے زمانے کی بات ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ، کہ اس زمانے میں فقہا کثیر ہیں، اتنے فقیہ موجود ہیں، ہر گھر میں اگر تلاش کرو گے تو تمہیں ہر گلی محلے میں فقیہ مل جائے گا۔ یعنی یہ دور صحابہ کی بات ہے کہ صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ ہر جگہ پہ فقیہ موجود ہے، فقہا کی تعداد کثیر ہے۔ قلیل خطباؤہ، اس زمانے میں خطیب کم ہے، اور جن خطیبوں کی بات ہے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بعض 4 کتابیں پڑھ لی، خطاب آنا آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے عالم دین بن گئے، یہ ان خطیبوں کی بات ہے۔ ورنہ ایسے خطیب تھوڑے ہیں جو بغیر علم کے خطاب کرے، فقہا کی تعداد بڑی کثیر ہے۔ وَقَلِيلٌ مَن يَسْأَلُ، اور صحابہ جس دور میں تم ہو اس دور میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو سوال کریں، لینے والے کم ہیں، دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ دینے والے تو مال لے کے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لینے والا نہیں ملتا، صحابہ سوال کرنے والے بڑے تھوڑے۔ وَكَثِيرٌ مَن يُعْطَى، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرتے ہیں، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کب آرڈر آئے، کب اللہ کے راستے میں ہم سب کچھ قربان کر دیں۔ لینے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ یہ حضور نے صحابہ کے زمانے کی بات بیان کی، لیکن نگاہ نبوت آج کے حالات کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ نگاہ نبوت نے آج کی صورتحال بھی دیکھی، اور خدا کی قسم یہ فرمان پڑھ کے پتہ چلتا ہے اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ میرے محبوب کی نگاہ نبوت نے آج کے حالات بھی دیکھے، اور اللہ نے ایسا علم دیا کہ جو بتایا 100% حق ہے، سچ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ جس زمانے میں تم ہو فقہا کی تعداد کثیر، خطیب کم، لینے والے بہت کم، دینے والے بہت زیادہ، فرمایا اس زمانے میں العمل فی خیر من العلم، اس زمانے میں چونکہ علم پہلے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، فرمایا اس زمانے میں علم سے بہتر عمل کرنا ہے۔ کہ علم تو ہر بندے کے پاس ہے، ہر صحابی کے پاس علم ہے، تو اب علم سے بہتر یہ ہے کہ بندہ عمل کرے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، اے میری امت تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں، آئے گا قرب قیامت میں۔ فرمایا صحابہ جب تم نہیں ہوگے تمہارا زمانہ گزر چکا ہوگا، خیر قرون گزر چکا ہوگا، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کیا ہوگا اس میں؟ فرمایا کثیر خطباؤہ، اس میں ان پڑھ خطیبوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ویسے خطیب کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں، ان کی تقریریں سنو تو بیچ میں ایسے کلمات کے جن پہ کفر کے فتوے لگے، ایسے خطاب بھی موجود ہیں اور ایسے خطیب بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ خطیبوں کی تعداد کثیر ہوگی۔ وَقَلِيلٌ فُقَهَا، لیکن چراغ لے کے ڈھونڈو تمہیں دور دور تک فقیہ کوئی نہیں ملے گا، فقیہ نہیں ملے گا۔ فقہا کی تعداد قلیل پڑ جائے گی، جو دین کے مسائل سمجھتا ہو، جسے دین کا علم آتا ہو، جسے حلال حرام کا پتہ ہو، جسے کفریہ کلمات کا علم ہو، جسے رب ذوالجلال کی معرفت حاصل ہو، جسے نبی کی حدیث کا علم آتا ہو، قرآن کا علم آتا ہو۔ فرمایا وہ دور دور تک بھی ڈھونڈو،
تو تمہیں نہیں ملے گے، فقہا کی تعداد قلیل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کثیر من یسأل، سوال کرنے والے تمہیں ہر اشارے پہ مل جائیں گے، ہر وہ ٹریفک کا سگنل، گاڑی کھڑی کرو، 10 ادھر سے آ جائیں گے، 10 ادھر سے آ جائیں گے۔ آج کی صورتحال میرے محبوب کی نگاہ نبوت دیکھا، اس وقت اس کو بیان کیا، پر سوال کرنے والے کثیر ہوں گے لیکن قلیل من یعطا، میرے صحابہ اس وقت دینے والے بڑے تھوڑے پڑ جائیں گے، دینے والے قلیل ہوں گے۔ ہر بندہ یہ سوچے گا اسے دے دیا تو میں اپنا گزارا کیسے ہوگا، حالات ایسے بن جائیں گے۔ سوال کرنے والوں کی تعداد کثیر، دینے والوں کی کم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہو، چاہے خطبہ کا راج ہو، فقہا تمہیں دور دور تک نہ ملے، اس وقت یہ نہیں کہ مصلی بچھا کے بندہ کہے میں بس عبادت میں مصروف ہوں، جان کے میں راتیں گزار رہا ہوں، فرمایا نہیں، العلم فیہ خیر من العمل، فرمایا اس دور میں عمل سے بہتر یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ثواب شب داری میں نہیں، اتنا ثواب نفلی روزے میں نہیں، جتنا ثواب قرآن کی ایک آیت کسی سے سیکھ لینے میں ہے، فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے میں ہے، نماز روزہ حج زکات کا ایک مسئلہ سیکھنے میں ہے، اتنا ساری رات جاگ کے عبادت کرنے میں اللہ وہ ثواب نہیں دے گا جو علم دین حاصل کرنے میں عطا فرمائے گا۔ جب یہ صورتحال بنے، عمل سے بہتر یہ ہے کہ علم سیکھو۔